السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جنرل سائنس کلاس 6 کا یونٹ نمبر 1 سیلولر آرگنائزیشن جو ہے وہ تفصیل سے 2 حصوں میں 2 ویڈیوز میں اپلوڈ کیا ہے چینل پر۔ ہر ایک ٹاپک کو ہم نے مکمل ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کے ساتھ تفصیلاً ڈسکس کیا ہے آسان ترجمے کے ساتھ۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج ہم اس یونٹ کا مختصر جائزہ لیں گے اور اس کا مختصر سمری بتائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے سیل کو ڈسکس کیا تھا کہ سیل کیا چیز ہے۔ تو خلیہ جو ہے یہ تمام جانداروں کا بیسک اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے۔ یعنی تمام جاندار جو ہے یہ اس اسمال یونٹ سے بنے ہوتے ہیں جس کو سیل کہا جاتا ہے۔ یونٹ کا مطلب ہے کہ یہ مزید پھر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا۔ پھر 2 قسم کے جاندار ہیں۔ جو جاندار ایک خلیے سے بنے ہوتے ہیں اس کو یونی سیلولر، اور جو 2 خلیوں سے بنے ہوتے ہیں اس کو ملٹی سیلولر آرگینزم کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ خلیہ جو ہے یہ 1665 میں رابرٹ ہوک نے دریافت کیا تھا جب مائکروسکوپ ایجاد ہوا۔ اس کے بعد ہم نے سیل سٹرکچر پڑھا تھا۔ یہ کچھ اہم بات ہے کہ انسان کے بدن میں تقریباً 75 ٹریلین خلیے ہیں۔ بعض خلیے ایسے ہیں جو سارے زندگی میں موجود ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کچھ دن کے لیے زندہ ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا خلیہ جو ہے وہ شتر مرغ کے انڈا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا نقطہ، چھوٹا سا ڈاٹ جب ہم فل کرتے ہیں خلیوں سے تو اس میں تقریباً 200 خلیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اینیمل اور پلانٹ سیل کا کمپیریزن کیا تھا، موازنہ کیا تھا کہ کون سی چیزیں ان دونوں میں موجود ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو پلانٹ سیل میں ہے، اینیمل سیل میں نہیں ہے۔ تو کچھ سٹرکچرز ایسے ہیں جو صرف پلانٹ سیل میں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو دونوں میں موجود ہوتے ہیں۔ سملیرٹیز یہ ہے کہ سیل ممبرین، نیوکلیس اور سائٹوپلازم یہ جو ہے یہ دونوں سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ سیل ممبرین کیا ہے کہ خلیہ کے ارد گرد یہ جو پروٹیکٹیو حفاظتی لیئر ہے یہ سیل ممبرین ہے، یہ خلیہ کے اندر اجزاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نیوکلیس خلیہ کے درمیان میں ایک مرکز ہے جو سارے خلیے کو کنٹرول کرتا ہے، خلیے کے سارے انفارمیشن رکھتے ہیں۔ اینیمل سیل میں یہ درمیان میں ہوتا ہے اور پلانٹ سیل میں سائڈ پر ہوتا ہے۔ اور سائٹوپلازم، نیوکلیس اور سیل ممبرین کے درمیان یہ جو جتنا بھی خالی جگہ ہے جس فلوئڈ سے یہ بھرا ہوا ہے اس کو سائٹوپلازم کہا جاتا ہے۔ پھر اس سائٹوپلازم میں یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹرکچرز ہیں اس کو آرگانیلیز کہا جاتا ہے۔ ان میں آرگانیلیز ایسے ہیں جو دونوں میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ایک مائٹوکانڈریا ہے اور ایک رائبوسوم ہے۔ مائٹوکانڈریا کا کام خلیے میں یہ ہے کہ یہ جب ہم فوڈ کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں تو اس سے انرجی ریلیز کرتے ہیں، اور رائبوسوم کا کام یہ ہے کہ یہ پروٹین بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈفرینسز ہے کہ کون سی چیزیں صرف پلانٹ سیل میں ہے اور اینیمل سیل میں نہیں ہے۔ سیل وال جو ہے یہ صرف پلانٹ سیل میں پایا جاتا ہے، یہ سیل ممبرین سے باہر ایک مضبوط لیئر ہے۔ اور کلوروپلاسٹ جو ہے یہ بھی صرف پلانٹ سیل میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک آرگانیلی ہے جو پودے میں خوراک جو تیار ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ جو پودوں میں سبز رنگ والے پتے ہوتے ہیں تو یہ کلوروپلاسٹ ہے۔ پھر پلانٹ سیل میں ایک سنٹرل ویکیول ہوتا ہے ایک بڑا، یہ پلانٹ سیل ہے، اس کے درمیان میں یہ جو جتنا خالی جگہ ہے اس کو ویکیول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے سیلز ہے۔ سارے خلیے انسان میں یا جتنے بھی جاندار ان میں ایک قسم کے نہیں ہوتے، مختلف قسم کے خلیے ہوتے ہیں اور ہر خلیے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ اینیمل میں جو خلیے پائے جاتے ہیں اس میں ریڈ بلڈ سیل ہے RBC جو خون میں پایا جاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ پھیپھڑوں سے آکسیجن تمام بدن میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اس طرح نرو سیلز ہے، تمام بدن کو پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اور مسل سیل ہے، یہ انسان میں یا جانوروں میں جتنے بھی پٹے ہیں مسلز ہے ان میں یہ پائے جاتے ہیں، اور کام ان کا یہ ہے کہ یہ انسان کو حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایپیتھیلیم سیلز یہ سکن میں پائے جاتے ہیں، چمڑے میں، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ بدن کی حفاظت کرتا ہے، بدن کو کور کرتا ہے، بدن سے چیزیں خارج کرتے ہیں اور ابزارب کرتے ہیں، جیسا کہ پسینہ خارج کرتا ہے سویٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اندر بھی چیزیں ابزارب کرتے ہیں جیسا کہ تیل وغیرہ۔ پھر ٹیشوز ہے، جب ایک قسم کے خلیے کمبائن ہوتے ہیں، مختلف قسم کے نہیں ایک قسم کے خلیے، تو اس سے ٹیشو یعنی بافت بنتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے ایپیتھیلیم سیل کہا، جب بہت سے ایپیتھیلیم سیل کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایپیتھیلیل ٹیشو بنے گا۔
اسی طرح ایک قسم کے خلیے جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک ٹیشو بنے گا. ایک جسم کے خلیے جب کمبائن ہوتے ہیں اور ایک خاص کام سر انجام دیتے ہیں تو اس کو ٹیشو کہا جاتا ہے. اینیمل میں 4 قسم کے ٹیشوز جو عام ہیں وہ پائے جاتے ہیں: ایپیتھیلیل ٹیشو، کنیکٹیو، مسکولر اور نروس ٹیشو. ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہے یہ ایپیتھیلیل سیلز سے بنے ہوتے ہیں اور کام یہ ہے کہ وہ اسکن والا کام ہے کہ بدن کو کور کرتا ہے، بدن کو حفاظت فراہم کرتا ہے. یہ اسکن میں لائننگ آف ٹیوبز اور آرگنز میں پائے جاتے ہیں. کنیکٹیو ٹیشو کا کام یہ ہے کہ بدن کے مختلف اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ، بدن میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، خوراک وغیرہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے. اور سپورٹ، بدن کو مدد فراہم کرتا ہے. یہ بون، ہڈیوں میں، خون میں، کارٹیلیج، چربی، کنیکٹیو ٹیشو وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. مسکولر ٹیشو جو ہے یہ مسل سیل سے بنے ہوتے ہیں، ان میں سارے مسل سیل ہوتے ہیں اور یہ وہی کام کرتا ہے کہ بدن کو حرکت دیتا ہے. یہ دل میں پائے جاتے ہیں، مسلز میں، اسی طرح لنگز میں بھی پائے جاتے ہیں. اور نروس ٹیشو جو ہے یہ نرو سیل سے یا نیورون سیل سے بنے ہوتے ہیں اور یہ تمام بدن میں پیغامات پہنچاتے ہیں. یہ برین، اسپائنل کارڈ اور نروز میں پائے جاتے ہیں. اب پلانٹ میں جو ٹیشوز پائے جاتے ہیں: ایپیڈرمل ٹیشو، فوٹوسنتھیٹک سپورٹنگ ٹیشو اور ویسکولر ٹیشو. ایپیڈرمل ٹیشو، آپ نے سنا ہوگا کہ پودے کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو ایپیڈرمس کہا جاتا ہے. تو یہ پودے کے چھلکے میں موجود ہوتا ہے، پودے کے سکن میں. اور فنکشن یہ ہے کہ یہ پودے کی اندرونی جگہوں کی حفاظت کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ کہاں پائے جاتے ہیں کہ پودوں کے جو اوپر ایپیڈرمس ہے ان میں تنے کا ایپیڈرمس اور روٹس یعنی جڑوں کی ایپیڈرمس پر. فوٹوسنتھیٹک ٹیشو جو ہے یہ خوراک بناتا ہے. فوٹوسنتھسس کے دوران یہ پتوں میں موجود ہوتے ہیں، گرین لیوز میں. اور سپورٹنگ ٹیشو پودے کو مدد فراہم کرتا ہے. اور یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ یہ لکڑی میں. کون سی لکڑی میں؟ سٹم اور روٹ، تنے اور جڑوں کی لکڑی میں. ویسکولر ٹیشو جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے اور یہ ویسکولر بنڈل، زائلم اور فلوئم میں پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ آرگن کیا ہوتا ہے. تو جب مختلف قسم کے ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک آرگن بنتا ہے اور پھر ایک خاص قسم کا کام کرتا ہے. مختلف قسم کے ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں یعنی مسل ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو، نروس ٹیشو، بلڈ ٹیشو، ایپیتھیلیل ٹیشو. یہ سارے مختلف قسم کے ٹیشو جب کمبائن ہوا ہے تو اس سے ایک آرگن بنا ہے سٹمک. اسی طرح مختلف قسم کے ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے لنگز بنتے ہیں. مختلف قسم کے ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ہاتھ، پاؤں، بدن کے مختلف آرگنز بنتے ہیں. اور جب مختلف اعضاء کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک آرگن سسٹم بنتا ہے. جب مختلف قسم کے اعضاء کمبائن ہو کر ایک ساتھ ایک خاص کام سر انجام دیتا ہے، ایک خاص ڈیوٹی کرتا ہے، تو اس کو پھر آرگن سسٹم ہم کہتے ہیں. جیسا کہ سرکولیٹری سسٹم ہے، بدن میں خون جو گردش کرتی ہے تو اس میں مختلف آرگن شامل ہے. اس میں دل شامل ہے اور تمام بدن میں جتنے بھی رگیں ہیں، خون کی رگیں، یہ تو اس کو سرکولیٹری سسٹم کہا جاتا ہے. یعنی مختلف قسم کے آرگنز ان میں شامل ہوئے. اس طرح ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے اس میں مختلف اعضاء، مختلف آرگنز کمبائن ہوئے ہیں. اسوفیگس ایک آرگن ہے، لیور دوسرا ہے، اسٹمک تیسرا، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن. یہ مختلف قسم کے آرگنز کمبائن ہوئے ہیں، اس سے ڈائجسٹیو سسٹم بنا ہے. اسی طرح مسکولر سسٹم بھی مختلف قسم کے آرگنز سے. ریسپائریٹری سسٹم میں مختلف قسم کے آرگنز انوالو ہے. اسی طرح یہ نروس سسٹم میں مختلف آرگنز ہے. ایکسکریٹری سسٹم، مختلف قسم کے آرگنز جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس کے آرگن سسٹم بنتا ہے. اور جب مختلف بہت سے آرگن سسٹم کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے آرگینزم بنتا ہے. یعنی ایک آرگن ہے، آرگینزم ہے، اس کے اندر نروس سسٹم ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم، اسکیلیٹل سسٹم، اس طرح ڈائجسٹیو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم. یہ سارے سسٹمز جب ایک ساتھ کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے آرگینزم بنتا ہے. یہاں پر پھر ڈسکس ہوا ہے کہ سیل سے سب سے بیسک چیز جو ہے وہ سیل ہے، خلیہ. جب ایک قسم کے خلیے کمبائن ہوتے ہیں تو ٹیشو، مختلف قسم کے ٹیشو کمبائن ہوتے ہیں تو آرگن، مختلف قسم کے آرگنز کمبائن ہوتے ہیں تو آرگن سسٹم بنتا ہے. اور مختلف قسم کے آرگن سسٹمز جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے مکمل آرگینزم بنتا ہے. تو یہ اس یونٹ کا ایک شارٹ اوور ویو تھا جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، اور نیکسٹ ویڈیو میں اس یونٹ کا مکمل ایکسرسائز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔